حضرات السلام علیکم. الحمدللہ سید رضوی SRT2 لکھنؤ اس وقت کربلا میں موجود ہے. سامنے آپ حضرت عباس علیہ السلام کا روضے کا گنبد دیکھ رہے ہیں، اور یہ بین الحرمین کا راستہ ہوتے ہوئے یہ سامنے امام حسین علیہ السلام کا روضہ ہے. تو جیسے کہ اس سے پہلے ویڈیو میں بھی آپ کو دکھایا تھا کہ ہماری کوشش رہتی ہے کہ روضے کے قریب سے قریب ہوٹل فراہم کرایا جائے. تو یہ روضے کے بہت ہی قریب ہوٹل ہے اور دونوں روضے یہاں سے دکھ رہے ہیں. آپ سبھی ہماری دعاؤں میں شامل ہیں. عباس علمدار، عباس علمدار، عباس علمدار، عباس علمدار. عباس علمدار، عباس علمدار، عباس. تجھ سے ہی سکینہ کو تھا پانی کا سہارا، کیا جانیے کس درد سے تھا اس نے پکارا. اے لشکر شبیر کے جرار علمدار، عباس علمدار، عباس علمدار، عباس علمدار، عباس علمدار. پر مشق سکینہ کا رہا تو نہ آنے دیا جب تک رہے بازو. ظاہر ہے سکینہ سے جو تھا پیار علمدار. عباس علمدار، عباس علمدار، عباس علمدار، عباس علمدار. دریائے محبت بس میرا واہ ہے تیری کشتی، بچے تیری تخلیق میں بنتے ہیں بہشتی. ظاہر ہے سکینہ سے جو تھا پیار علمدار. تک ہے زبانوں پہ علمدار. دار علمدار، عباس علمدار، عباس علمدار. کرب و بلا کی خاک پخوں میں ڈوبے ہوئے دو ہاتھ پڑے ہیں. کرب و بلا دریائے فرات سے غسل کرنے کا حد سے زیادہ ثواب ہے. روایت ہے کہ جو انسان دریائے فرات سے غسل کر کر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے آئے، اللہ اس کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے اور ایک ملک کو بھیجتا ہے کہ جا کے اس زائر سے، اس زیارت کرنے والے سے یہ کہے کہ اب تم اپنی زندگی کو نئے سرے سے شروع کرو، گزشتہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے گئے. اور اس وقت حتیٰ جو ہوٹل وغیرہ میں بھی ہم جو پانی استعمال کرتے ہیں وہ فرات ہی کا پانی، یعنی گویا کہ آپ اگر غسل کر رہے ہیں وہ فرات ہی کے پانی سے غسل کر رہے ہیں. بہت زیادہ ثواب ہے. لیکن آپ تصور کیجئے، ابھی آپ کے سامنے یہ چھوٹی سی نہر دکھ رہی ہے کہ جو کسی زمانے میں فرات سے اس طریقے سے متصل تھی کہ یہ پورا صرف پانی و پانی تھا، یعنی اتنا پانی تھا. انسان نہیں، چرین پرین دنیا کی ہر مخلوقات اس پانی سے سیراب ہو رہی تھی. اگر پانی مل نہیں رہا تھا وہ کسے؟ وہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام. اور آپ تصور صرف کیجئے کہ ایک ایسی شجاعت رکھنے والا کہ اگر امام حسین علیہ السلام کا ابھی اشارہ ہو جائے تو ابھی جناب ابوالفضل عباس دریا کیا چیز ہے، دریا اٹھا کر لے کے آ جائے خیمے تک. لیکن روایت یہ ہے کہ چونکہ حکم امام نہیں ہے لہذا جناب ابوالفضل عباس خاموش. ایک روایت صرف میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا.
امام سید سجاد علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اور اس روایت کو علامہ جعفر شستری نے اپنی کتاب خصائص حسینیہ میں نقل کیا۔ جناب سید سجاد فرماتے ہیں کہ روز عاشور جیسے جیسے شہادت کا وقت قریب ہوتا جا رہا تھا، میرے بابا کا چہرہ دمکتا جاتا تھا، روشن ہوتا جاتا تھا، لیکن 5 موقع ایسے آئے ہیں کہ یہ 5 موقع ایسے تھے کہ میرے باپ نے بے ساختہ گریہ کیا ہے۔ گریہ کا یہ عالم تھا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی روح قفص منصری سے پرواز کر جائے گی۔ پہلا مرحلہ کہ جب جناب علی اکبر امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، دے دیجئے، روایت کہتی ہے ابھی ادھر مرنے کا تذکرہ ہوا، ایسا لگ رہا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کی آنکھیں ڈھلک گئی ہوں، جیسے جس میں روح نہ ہو، اور ایک مرتبہ بس ایک ہی بات اپنی زبان سے کہہ رہے تھے، اے بیٹا، ارے میں تجھے کیسے مرنے کی اجازت دے دوں؟ تو میرے نانا کی نشانی ہے، جب بھی میں اپنے نانا کی زیارت کا مشتاق ہوتا تھا، اے بیٹا تیری زیارت کرتا تھا۔ دوسرا موقع جب جناب ابو الفضل عباس سے برداشت نہ ہوا، امام کی خدمت میں آئے، اے مولا، اے آقا، اب برداشت نہیں ہوتا، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں میرے سامنے، العطش کی صدائیں بلند کر رہے ہیں، اے بھیا، ارے میں کیسے برداشت کروں؟ اب مجھے میدان میں جانے کی اجازت دیجئے۔ روایت کے فقرے ہیں، امام حسین نے جناب ابو الفضل عباس کو اجازت تو دے دی، مگر جیسے ہی ابو الفضل عباس آگے بڑھے، حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے دیکھا ارے حسین زمین کربلا پر بیٹھ گئے، ہاتھوں کو ملتے تھے، وَقِلَّةَ نَاصِرَا وَمَظْلُومَا وَعَبَّاسَ کا نعرہ لگا رہے تھے۔ اور تیسرا وہ موقع جب جناب ابو الفضل عباس نے آواز دی، یا آخا ادرکنی، اے بھیا آئیے میری مدد کو۔ اور روایت کہتی ہے ارے امام، ارے ڈائریکٹ امام جناب ابو الفضل عباس تک نہ پہنچے، ارے کبھی گرتے تھے، اٹھتے تھے، گرتے تھے، اٹھتے تھے، کمر پر ہاتھ رکھے، الان ان کا سرا ظہری، اے بھیا کچھ سجائی نہیں دیتا، اے بھیا تمہارے جانے سے تمہارے بھائی کی کمر۔ اور ادھر یہ جو باغ ہے، پورا جو کھجوروں کا باغ ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام جب اپنے جد مظلوم کی زیارت کے لیے آئے تھے تو یہ جس کا باغ تھا اس کیا مہمان ہوئے، جبکہ اسے امام اپنے آپ کو پہچانوانا نہیں چاہ رہے تھے، لیکن وہ امام کو بہت اچھی طرح پہچانتا تھا، اور اس نے یہ پورا باغ امام جعفر صادق علیہ السلام کو ہدیہ کر دیا کہ سن 1991 میں صدام نے اس پورے باغ کو خراب کر دیا، یعنی پورے جو درخت تھے سب کو اکھڑوا دیا اور اس کو پورا میدان بنوا دیا، اور درخت 1991 تک امام جعفر صادق علیہ السلام کے نام سے یہ باغ مشہور تھا۔ اور آگے جگہ بھی ہے مقام امام صادق علیہ السلام کے نام سے کہ جہاں امام جعفر صادق علیہ السلام نے قیام کیا تھا، جہاں انشاءاللہ ہم 2 رکعت نماز پڑھیں گے، مختصر زیارت کریں۔ خاک پخوں میں ڈوبے ہوئے 2 ہاتھ پڑے ہیں، یہ تو سکینہ کے اموں کے زخمی بدن سے بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیک ایھا الامام الصادق، السلام علیک ایھا الوصی الناطق، السلام علیک ایھا الفاتح الراتق۔ دنیا والوں جان لو کہ میرے جد مظلوم امام حسین شہید کیا گیا، اور اس کے بعد وہاں سے جو امام کوچ کریں گے وہ کربلا آئیں گے، اور اپنے جد کے جو قاتلین ہیں یا اس قتل سے راضی رہنے والے ہیں ان سب سے امام حسین علیہ السلام کے خون کا بدلہ لیں گے۔ اسی عنوان سے
ایک مقام یہاں کے اوپر بنایا گیا ہے، مقام امام عورتوں کا کے گری ہیں کرب و بلا کی خاک پکوں میں ڈوبے ہوئے دو ہاتھ پڑے